ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام سوشل وائب آن کینیڈا ون ٹی وی۔ آج ہم جو بات شروع کر رہے ہیں وہ ایک ایسے مسئلے سے اور ایک ایسی سچویشن سے جس سے پوری دنیا جو ہے جسے دیکھ رہی ہے، جس کے بارے میں بات کر رہی ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں غازہ اسٹرپ کی، ہم بات کر رہے ہیں اس جینوسائڈ کی جو اس وقت فلسطین میں جاری ہے۔ 18,000 سے زائد لوگ اس کے اندر اب تک مارے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے شدید غم و غصے کی بات ہے، اس 18,000 کے فگر میں، جو کہ 18,000 سے زائد ہے، اس فگر میں تعداد بچوں کی ہے۔ بچے کہا جا رہا ہے کہ 13,000 سے بھی زیادہ کی تعداد میں اس جو نمبر میں موجود ہیں، جن کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ بمبارڈمنٹ جو ہے وہ جاری ہے اسرائیل کی طرف سے، ہاسپٹلز نشانہ بنائے گئے ہیں، مساجد نشانہ بنائے گئی ہیں، اسکولز نشانہ بنائے گئے ہیں، اور جس طرف آبادی کو منتقل کرنے کی بات ہوتی ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس پٹی سے نکل کے وسط میں چلے جائیں یا شمال میں چلے جائیں یا جنوب میں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر جب لوگ جانا شروع ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر بھی حملے کر دیے جاتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے وار کرائمز کی، اور بات اس طرح کی جا رہی ہے کہ 400 کے قریب وکلاء نے ایک اپنی ٹیم بنائی ہے جو فائل کرنے لگے ہیں اسرائیل کے اوپر وار کرائمز۔ ایک شدید غم و غصے کی لہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، لوگوں نے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو وہاں کی حکومتیں ہیں، یہ جو حکومتیں ان کا بہت زیادہ کنٹرول ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں دا ہل ایک مشہور جو ہے وہ اخبار ہے، اس کی آج رپورٹ ہے کہ بلینز کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ پرو پیلسٹینین جو ہے وہ پوسٹ موجود ہیں، سوشل میڈیا ہو یا ٹک ٹاک ہو یا یوٹیوب ہو۔ اور یہ خالی مسلمان نہیں پوسٹ کر رہے، یہ دنیا میں موجود تمام مذاہب کی طرف سے پوسٹ کی جا رہی ہیں، تمام شہریتوں کی طرف سے پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ جتنے بڑے ہم نے مظاہرے اس دفعہ برٹن میں دیکھے، ہم نے اس دفعہ امریکہ میں دیکھے، جو اس دفعہ کینیڈا میں دیکھے، اس سے پہلے اس سے بڑے مظاہرے نہیں دیکھے جا چکے ہیں۔ اسی پوری کشمکش کے دوران، اسی پوری جو دیکھ رہے ہیں ہم جارحیت کے دوران، فرائیڈے کو جو ہے یونائٹڈ کونسل کا اجلاس، سیکیورٹی کونسل کا اجلاس یونائٹڈ نیشنز نے بلایا۔ یونائٹڈ نیشنز کا جو سیکیورٹی کونسل ہے، اس کے 15 ممبر ہوتے ہیں۔ ہر سال یہ ممبرز چینج، ان میں سے 10 ممبر جو ہے ہر سال چینج ہوتے ہیں۔ اس سال جو ہے جو ممبرز یونائٹڈ نیشن کے اندر سیکیورٹی کونسل میں ہیں، اس میں البانیہ، برازیل، ایکواڈور، گیبن، گانا، جاپان، مالٹا، موزمبیق، سوئٹزرلینڈ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اور جو مستقل 5 اراکین ہیں اس کے، جن کے پاس ویٹو کا حق ہے۔ ہم یہاں اب یہ جو پورا سلسلہ ہے، ہم ویٹو کے بارے میں یہاں بات کریں گے۔ اس کے جو پرماننٹ جو ارکان ہیں ان کے پاس ویٹو کا حق ہے۔ میں آپ کو ویٹو کا حق کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ویٹو ایک ایسا ووٹ ہوتا ہے کہ اگر اکثریت بھی ایک طرف کھڑی ہو اور ان 5 کنٹریز میں سے کوئی ایک بھی ویٹو کر دے تو وہ موشن وہیں ختم ہو جاتا ہے، اس موشن کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ میں بتاتی چلوں کہ کن کنٹریز، کون سی 5 کنٹریز ہیں جن کے پاس یہ حق موجود ہے۔ یہ چائنا ہے، رشیا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس، فرانس، یونائٹڈ کنگڈم۔ فرائیڈے کو یہ موشن کو لے کر آئے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کہ کمپلیٹ سیز فائر جو ہے وہ غزہ میں کیا جائے، وہاں فوراً سے ہیومینیٹیرین ایڈ بھیجی جائے، یعنی کہ امداد بھیجی جائے، وہاں لوگ کھانے، بجلی، پانی، ہر قسم کی سہولت جو ہے ان سے چھین لی گئی ہے، وہ ان کو فوراً جو ہے مہیا کی جائے۔ یہ جو موشن لے کر آئے یونائٹڈ عرب ایمریٹس، 13 جو ممبر تھے، 15 ممبرز میں سے 13 ممبرز نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ یو کے یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم جو تھا وہ اس نے اپنا ووٹ جو ہے نہیں دیا، یعنی کہ ایبسٹینیٹ ہو گیا، یا اس نے اپنے ووٹ کو یوز نہیں کیا، اپنا حق رائے دہی یوز نہیں کیا۔ لیکن امریکہ جو کہ سب سے بڑا اس وقت جو ہے وہ حلیف ہے یا جو ہے الائے ہے اسرائیل کا، اس نے یہ پورا موشن ویٹو کر دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ اسٹیج پر امریکہ تنہا کھڑا نظر آتا ہے۔
اس کے فوراً بعد ہی یعنی کہ آج 12 دسمبر کو فوراً یونائٹڈ نیشنز کا ہنگامی اجلاس، یہ 10واں ہنگامی اجلاس ہے جو یونائٹڈ نیشنز کا طلب کیا گیا. اس میں 193 کنٹریز جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ممبر ہیں، 193 کنٹریز، ان سے ووٹنگ جو ہے اس سیز فائر کے اوپر ووٹنگ کی گئی. بتاتے چلے کہ 153 اینڈ اٹس اے ہیوج نمبر، 153 کنٹریز آر ان دا فیور آف سیز فائر، آف کمپلیٹ سیز فائر. 9 یا کچھ اخبار کہہ رہے ہیں کہ 10 جو ہیں اگینسٹ ہیں سیز فائر کے، جس میں اسرائیل اور امریکہ شامل ہیں، جبکہ 30 کے قریب جو کنٹریز ہیں وہ ایبسٹینیٹ یا انہوں نے اپنے حق رائے دہی نہیں استعمال کیا. لیکن 153 جو نمبر تھا اس نے یہ میجورٹی جو تھی بنائی. یہاں میں یہ بات کہتی چلوں کہ کینیڈا، جس نے 27 اکتوبر کو اسی موشن کے اگینسٹ جو تھا ووٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، اس دفعہ وہ اس موشن کے فیور میں اپنا ووٹ دیتا ہے. کینیڈا ووٹڈ ان دا فیور آف سیز فائر. اس سے پہلے ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جسٹن ٹروڈو، ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا آیا. انہوں نے کہا کہ دو جو قومی نظریہ یا 2 نیشن اسٹیٹ کے اوپر بات کرنی دوبارہ شروع کرنی چاہیے اس چیز کے اوپر، اور ہم حماس کے جو 7 اکتوبر کا جو حملہ ہے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن جب یہ موشن، میں دوبارہ سے بتاتی چلوں، یہ موشن جو ہے جب لایا گیا تو اس کے اندر حماس کا نام نہیں لیا گیا یا اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا. یہی اعتراض یونائٹڈ اسٹیٹس کو فرائیڈے والے اس پر تھا کہ آپ حماس کو کیوں نہیں کنڈیم کر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک بات کہتی چلوں کہ پاکستان کے جو ایمبیسڈر منیر اکرم یو این میں موجود ہیں، ان کو فلور دیا گیا تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. I was just listening to him while I'm coming to the recording. It was such a nice statement. انہوں نے بالکل صاف الفاظ میں کہا کہ ہم حماس کو کنڈیم اگر کرتے ہیں تو 50 سال سے جو ناانصافی فلسطینی لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، ہم اس کو بھی کنڈیم ہمیں کرنا چاہیے. ہمیں بوتھ سائڈس، اگر ہم کنڈیم کریں گے حماس کو تو ہم اسرائیل کو بھی کنڈیم کریں گے. ایک جو بہت بڑا سوال اس وقت تقریباً ہر ذی شعور انسان کر رہا ہے کہ اسرائیل کا جو جارحیت ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کے وار کرائمز کی اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی کنٹری کی طرف سے ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں فورن سینکشنز لگتی ہیں، جو رشیا پہ بھی لگیں، جو ایران پہ بھی لگیں اور ڈفرینٹ کنٹریز پہ لگتی ہیں. لیکن ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اکاؤنٹیبلٹی سے ہمیشہ دور نظر آتا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ امریکہ کا الائی شپ ہے ود اسرائیل. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ورلڈ اسٹیج پر امریکہ اکیلا نظر آ رہا ہے. اتنی اسٹارک جو ہے آپ کو ڈفرینس ملے گا ان کے امریکہ کے ریئیکشن میں ٹو یوکرین وار اینڈ ٹو پیلسٹائن وار. اور یہ بات جو ہے اب تمام سوشل میڈیا پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے. لوگ کویشچنز پوچھ رہے ہیں وائٹ ہاؤس کے ترجمان سے، لوگ کویشچن پوچھ رہے ہیں بلنکن سے، لوگ کویشچن پوچھ رہے ہیں بائیڈن سے. اٹس اے نیو ایرا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ورلڈ لیڈر وہی گیم کھیل رہے ہیں، وہی آنکھ میں چولی کا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگوں کی طاقت نظر آ رہی ہے. 153 کنٹریز، آئی تھنک یو این ڈڈ اے گریٹ جاب. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو موشن آج پاس ہوا ہے 153 کی میجورٹی سے، یہ نان بائنڈنگ ہے، یہ لا نہیں بن سکے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں آپ لوگوں کو یونائٹڈ نیشنز میں کنٹریز کی وہ تعداد نظر آ رہی ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ہے اس سب چیزوں کے باوجود اس موشن کی کوئی اہمیت یا حقیقت نہیں ہے. اہمیت تو ہے پر حقیقت نہیں ہے. یہ اپلائی نہیں ہو سکے گا ایز اے لا آن اسرائیل. لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہم لوگ سبھی لوگ دعا کر رہے ہیں، اور میں یہاں بتاتی چلوں کہ یہ ایک ہیومنیٹیرین کرائسس ہے جس کے لیے سبھی لوگ، تمام قومیتیں کھڑی ہیں، اینڈ جس میں بھی تھوڑی سی انسانیت ہوگی وہ سیز فائر کے لیے ضرور کوشش کرے گا. Keep doing what you guys are doing. Coming out on the streets, do protest, do stand for your brothers and sisters, do stand for the human rights.
یہ بہت ضروری ہے اور یہ بہت ضروری ہے آج اپنے لیڈرز کو دکھانا کہ ہماری رائے کی کیا اہمیت ہے۔